ہاں تو ہلو السلام علیکم. یہ دیکھ لیجئے کھرہر کی جامع مسجد ہے. یہ مسجد تو بہت پرانی ہے، لیکن 2006 عیسوی میں پرانی مسجد کو شہید کر کے اس نئی مسجد کا نرمان کیا گیا تھا. اس سمے کے سیکریٹری صاحب ہمارے مرحوم حاجی بشیر ماسٹر صاحب تھے. انہوں نے بہت ہی محنتوں کے ساتھ کہیں اس مسجد کے لیے چندہ نہیں کیے، بلکہ اپنے جتنے بھی گاؤں واسی ہیں اسی سے چندہ کر کے اس مسجد کا نرمان کیا گیا تھا. اور یہ مسجد بن کر کے ماشاءاللہ اب تیار ہو گیا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ کس طریقے سے کھڑکیاں بنائی گئی ہیں اور کس طریقے سے اس کا کلر کیا گیا ہے اور کس طریقے سے اس کا سارا چیز ہے. اور سب سے پہلے اوپر میں آپ لوگ چیز دیکھ لیجئے، جامع مسجد کھرہر. کھرہر کا سب سے پہلا مسجد یہی مسجد ہے جسے جامع مسجد کھرہر گوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. ابھی گنبد کا کام ہونا باقی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کے پریاس میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا بھی کام کرایا جائے. اب دیکھیے، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم مفتح لی ابواب برحمتک. اور یہ گیٹ مبارک دیکھ لیجئے، یہ مبارک گیٹ ہے. اب اس کے اندر چلتے ہیں تو یہاں پہ چاپاکل لگا ہوا ہے اور یہاں پہ موٹر لگی ہوئی ہے، اور اندر میں جانے کے لیے یہ ایک سیڑھی بنی ہوئی ہے. اس سمے کے سیکریٹری صاحب حاجی محمد بشیر صاحب نے اس مسجد کو بڑے ہی اپنے ڈیزائن کے ساتھ اور ایک دور درازی سوچ کے ساتھ نرمان کیا تھا کہ یہ کھرہر کی جامع مسجد ہے. اور آئیے، یہ ادھر بھی جماعت کے آدمی آتے ہیں تو کھانا وغیرہ بنا کر کے کھاتے ہیں. ادھر بھی بیٹھنے کا جگہ ہے. اور یہ دیکھ لیجئے وضو خانہ ہے، یہاں پہ نمازی آ کر کے اپنا وضو بناتے ہیں. یہ بیت الخلا ہے. اب دیکھ لیجئے مین گیٹ کھرہر کا جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اوپر میں لکھا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اس طریقے سے ایک گھڑی بھی ٹنگی ہوئی ہے. اور یہ پورا نظارہ ہم آپ لوگوں کو سامنے سے دکھانا چاہیں گے. یہ پورا چیز دیکھ لیجئے، اور یہ پورا چیز دیکھ لیجئے. یہ کہیں سے چندہ لے کر کے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ کھرہر کے گاؤں واسی نے خود اپنا چندہ دے کر کے بنایا گیا تھا. ابھی سب فجر کا نماز پڑھ کر کے جا چکے ہیں. میں لائٹ آن کر دیتا ہوں جس سے کہ آپ لوگوں کو دکھنے میں صاف دکھائی دے. دیکھیے، یہی کھرہر کا
نماز کا اوقات نماز ہے، اس میں نماز کا ٹائم ٹیبل دکھایا جاتا ہے۔ آج تاریخ قمری 3 تاریخ ہے، تاریخ شماسی 1 تاریخ ہے، اور یہ ڈیجیٹل گھڑی ہے جس میں ٹائم دیکھا جاتا ہے، اور یہ مینول گھڑی ہے، اور یہی ممبر ہے جس پر امام بیٹھ کر کے اپنا خطبہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ساری کلام پاک رکھی ہوئی ہے۔ جو نمازی آتے ہیں اپنا کلام پاک پڑھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ یہ بتائیے گا کہ خیرہر کی جو مسجد ہے وہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے؟ اور یہ مسجد تو ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ کی گھر کی یدی زیارت ہو جائے صبح صبح تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور سارا دن اچھا گزرنے لگتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ صبح صبح جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہے، صبح صبح جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہے، ہمارے گھروں سے بلائیں جانے لگتی ہے، ہمارے گھروں سے بلائیں جانے لگتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو جب صبح کا فجر کا اذان سنے تو بستر چھوڑ دینا چاہیے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اگر اس سرزمین خیرہر کا پہلا رہبر بولا جائے تو حاجی عنایت علی صاحب تھے، جنہوں نے خیرہر کے تمام بچے کو کلام شریف سے لے کر کے اور دنیائی تعلیم دیا۔ وہ دربھنگہ میں درس کراتے تھے، اور دربھنگہ سے ہی وہ خیرہر آئے اور خیرہر میں اپنا انتظام دیا۔ اس کے بعد دوسرے رہبر کی بات کی جائے تو ماسٹر صدیق احمد صاحب ہوئے، جنہوں نے اپنی اس خیرہر سرزمین کے لیے اپنی یوگدان دیے۔ اور اس کے بعد یدی بات کی جائے تو ماسٹر محمد حاجی بصیر صاحب صدیقی بنے، جنہوں نے خیرہر سرزمین کے لیے اسلام کی تاریخ میں اپنا یوگدان دیا جائے۔ اور اس کے بعد کی رہبر کی بات کی جائے تو اس کے بعد مولوی محید صاحب سیکریٹری کا کاروبار سنبھالے۔ اور ابھی فی الحال کی بات کی جائے تو محمد شعیب عالم یہاں کے سیکریٹری ہے،
جو مسجد کا انتظام سنبھالتے ہیں اور اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اب یہ نیچے کا نظارہ آپ لوگ دیکھ لیے، آئیے آپ کو اب ہم اوپر چھت پہ لے چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ امام کے لیے امام گاہ بنایا گیا ہے، جہاں پہ امام آرام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور ایک وہ روم ہے جہاں پہ وہ آرام کرتے ہیں۔ کچھ دیر میں بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے اور اپنا وہ درس کریں گے، استاد اس کو پڑھائیں گے۔ اور دیکھیے یہ میں کھرہر جامع مسجد کے گوٹ سے یہ دیکھ چھت کے اوپر سے یہ نظارہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں کے چاروں اور کیا کیا دکھائی دے رہا ہے۔ سورج نکلنے والا ہے، اور اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم نے سورج، چاند، ستارے سب انسان کی بھلائی کے لیے بنائے۔ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا انسان؟ اور ادھر جو دیکھ رہے ہیں یہ تمام مسلموں کی بستی ہے۔ ادھر کا جو یہاں سے سڑک کی دوری ہے وہ سڑک تک مسجدوں کی مسلموں کی بستی ہے، جہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھ لیجیے سڑک کے اس سائڈ پاسمان ٹولی ہے، جہاں پر پاسمان برادری کے لوگ رہتے ہیں۔ ادھر انصاری محلہ ہے جس میں انصاری برادر کے لوگ یہ کرتے ہیں۔ اور یہاں سے وہ آپ کو دکھ رہا ہوگا ابھی مدرسے کی نئی تعمیر ہو رہی ہے۔ پرانے مدرسے کو توڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور نئے مدرسے کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں سے 1 روپیہ چندہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ کھرہر کے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں سب اپنے پیسے چندے لگا کر کے مسجد کا کام کرواتے ہیں۔ اور مسجد ہی نہیں بلکہ قبرستانوں کی گھیرا بندی، اس میں حالانکہ کچھ سرکاری فنڈ بھی آیا گیا تھا، اور کچھ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اپنے سے حصہ بھی لے کر کے قبرستان کی گھیرا بندی کروایا تھا۔ اب مسجد کا میں پورا چیز دکھا چکا ہوں، اس لیے اب ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ تھوڑا مدرسے کی آپ لوگوں کو زیارت کرا دیتے ہیں۔ اگر مسجد کا پیٹ بھرتا ہے تو وہ ہے مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے، بچے وہاں پہ تیار ہوتے ہیں،
اور اس میں ایمان کا ذریعہ اللہم انی اسألک من فضلک، جب مسجد سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے سڑک ہمارے مکھیا جو ہیں ابھی ورتمان کے، انہوں نے سڑک کا بھی نرمان کروا دیا۔ اب آگے دیکھتے جائیے کہ اللہ کیا کیا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ بالکل یقین اور بھروسہ ہے۔ تو آپ سامعین کرام اب دیکھ لیجیے، یہ جو مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، دیکھ لیجیے کس ڈھنگ سے گیٹ لگ چکا ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ بھی ایک کھڑکی ہے، اور اندر میں بڑا سا ہال ہے جہاں پہ بچے بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم لیں گے، حدیث کی تعلیم لیں گے۔ تو انشاءاللہ کھرہر گاؤں میں اور بھی زیادہ برکت برسے گا۔ یہ سامنے سے ہم مدرسے کو آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ گیٹ مدرسے کا سامنے سے ہے۔ ابھی گیٹ کچھ دن پہلے لگا ہے، اس لیے لاک لگا ہوا ہے۔ یدی کھلا ہوا رہتا تو اندر کا نظارہ جا کر کے ہم دکھا سکتے ہیں۔ اور اس مدرسہ میں انشاءاللہ بچے نیچے بھی بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور چھت پہ بھی ماشاءاللہ بہت ساری جگہ ہے جہاں پہ بچے اور استاد بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو سے سبق یافتہ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس گاؤں میں مولاناؤں کی کمی نہیں ہے، اور سرکاری ماسٹروں کی کمی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس گاؤں میں مسلمان برادر میں بینک میں بھی بینک مینیجر کے پوسٹ پہ بھی ہے، پولیس وبھاگ میں بھی ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو یہ سرزمین کھرہر کو اللہ نے بخش رکھی ہے۔ اور یہ دیکھیے ہمارے منا بھیا کا جنرل اسٹور ہے، جو کہ منا بھیا نے کچھ سالوں پہلے شروع کیا تھا، اور ماشاءاللہ اللہ کا اتنا برکت ہے کہ جب بچے اس مدرسے میں تعلیم یافتہ ہونے کے لیے آتے ہیں تو منا بھیا سے کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز آپ کو دکھا دیے۔ آپ کو یہ بلاگ کیسا لگا اس پہ کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ اور آج میں کہوں گا کہ میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے آئی ایم پراؤڈ آف بہار MD صابر حسین۔ میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل کا نام بتاتا ہوں، آئی ایم پراؤڈ آف بہار MD صابر حسین۔ ہو سکے تو اللہ کے واسطے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور آل چینل کا جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو ضرور دبا دیجئے گا۔ اور میرے ویڈیو میں کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے، یدی کوئی شکایت ہوگا تو اپنے کمنٹ کے مادھیم سے ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو سے ہم وہ کمی کو دور کریں گے۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ اچھا سے اچھا بلاگ بنا کر کے آپ کو دکھائیں، اور
باقی بات ہم نے جتنا پڑھا ہے، ہمیں جتنی تعلیم ہے، ہم اتنا آپ لوگوں کو ساجھا کرتے ہیں۔ تو آج کا بلاگ میں یہی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صبح سویرے اگر سنسکرت میں بھی کہا جائے تو بھگوان خیر استی، اور اس کو وبھن بھاشاؤں میں بھی روپانترن کیا جا سکتا ہے۔ عیسائی دھرم میں گڈ مارننگ بولتے ہیں۔ تو میں اپنے سبھی دیکھنے والے یہ پیچھے کا نظارہ دیکھ لیجئے، مدرسے کا یہ پیچھے کا نظارہ ہے۔ تو اپنے بلاگ کو سماپت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ مبارک دن جو کہ جمعرات کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن میں تمام خوشیاں دے۔ اگر جو بھائی قرض دار ہے اس کا قرض ادا کرنے کا انتظام اللہ کروا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بہتر انتظام نہیں کر سکتا ہے، میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور ایک بات تو میں کہوں گا کہ وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ لوگ اسی سے لو لگا کر کے مانگیں، اللہ انشاءاللہ ایک نہ ایک روز آپ کی ساری جائز تمناؤں کو پوری کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔